ستاروں کا علم حاصل کرنا کیسا؟ تو یاد رہے ستاروں کا علم حاصل کرنا فی نفسی ہی جائز ہے، کیونکہ اس سے نمازوں کے ٹائمنگ جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، اوقات معلوم ہوتے ہیں۔ ستاروں کے علم کے ذریعے ہی پہلے سمندری راستوں کو متعین کیا جاتا تھا، جنگلات و صحرا کا لوگ سفر کیا کرتے تھے، تو ان ستاروں کے ذریعے ہی وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو ان اعتبارات سے اس کا علم حاصل کرنا ممنوع نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ اصل بات ہے اس کا استعمال، کہ آپ اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ اس کے ذریعے مستقبل کی خبریں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین جو تھے نا، وہ ان ستاروں کو مؤثر حقیقی سمجھتے تھے کہ فلاں ستارہ جب طلوع ہوگا یا فلاں مقام پر جب وہ آئے گا تو بارش برسے گی، یعنی ان ستاروں کو ہی مؤثر حقیقی سمجھنا کہ فلاں ستارے نے گردش کی، حرکت کی، فلاں جگہ پر آیا تو ہی بارش برسی ہے، یہ کفر ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی تاثیر حقیقی طور پر اللہ جل شانہ پیدا فرماتا ہے۔ دم درود ہو یا دوائی ہو یا تعویذات ہو، کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، اصل تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ یہ ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ یہ ستارہ فلاں جگہ آئے گا تو بارش برسے گی، ستارے کے اندر کچھ نہیں ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، تو یہ ایک جداگانہ بات ہے۔ تو اصل بات اس علم کے استعمال کی ہے کہ اس کا استعمال کیسا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں جو عموماً اس علم کا استعمال ہوتا ہے وہ ناجائز ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام نے نجومیوں کے پاس جانے کو بعض صورتوں میں کفر لکھا، بعض صورتوں میں حرام لکھا، اور بعض صورتوں میں حماقت و جہالت قرار دیا ہے۔